Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صلوات بانی مجلس اعزا انجمن حاضہ کے اور حاضرین کے مرحومین کی مغفرت کے لیے بلندتر صلوات میں یہ ہمارے جو رینجرز کے اہلکار اور پولیس کے اہلکار اور اسکاؤٹس کے جوان خدمت انجام دے رہے ہیں ان کے مرحومین کی مغفرت کے لیے ایک صلوات پڑھیں سورہ مبارکہ غافر سورہ مبارکہ المومن کی 60ویں آیت پروردگار عالم اپنے اس کلام میں اپنے حبیب سے مخاطب ہے اپنے نبی سے اپنے پیارے سے مخاطب ہے اپنے محبوب سے مخاطب ہے بلکہ یوں کہوں کہ اللہ اپنے معشوق سے مخاطب ہے البتہ یہ طے کرنا مشکل ہے کہ معشوق اللہ ہے یا مصطفیٰ معشوق ہے اللہ عاشق مصطفیٰ ہے یا نبی عاشق الہی ہے اس بحث میں جاتے ہوئے ایک جملہ کہوں کہ جب یہ احمد ہوتے ہیں تو عاشق ہوتے ہیں جب محمد ہوتے ہیں تو معشوق ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے عاشق اور معشوق کی گفتگو ہو جسے قرآن کہا جاتا ہے مکمل قرآن پیار بھرے لہجے میں محبت بھرے الفاظ میں ایک ایک اداؤں کو اللہ قرآن میں نبی کی دیکھ رہا ہے کملی اوڑھ کر آ جائیں تو کملی اوڑھنا اللہ کو اچھا لگتا ہے سارے بندوں سے اللہ کہتا ہے کہ بستر چھوڑ کر مصلی پر آ جاؤ اپنے نبی سے کہتا ہے کبھی بستر پہ بھی چلے جایا کرو صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد تمام تر کمالات کا مجموعہ مصطفیٰ سرکار کی ذات کو بنایا اور وہ جو مخلوق اول ہو جو خلق اول ہو جو عقل کل ہو جو نور مصطفیٰ نور الہی ہو اس نور کا ٹکڑا کیا تو علی بنایا ایک نور کو ایک حصے میں محمد رکھا دوسرے حصے میں علی رکھا انا و علی من نور واحد میں اور علی ایک نور واحد سے ہیں یعنی علی علی ہیں نبی نبی ہیں مگر دونوں کی حقیقت نور ہے
اور 2 حصوں میں بانٹ کر بتایا جو بٹ جائے وہ اللہ نہیں ہوتا، جو حصوں میں تقسیم ہو جائے، جو اجزاء میں تبدیل ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا ایک نبی کی ذات اور ایک علی کی ذات، یہ کمال اور عظمت مصطفیٰ ہے کہ جس کا بیان ایک علیحدہ سجا کر پیش کرنے کی ضرورت ہے، اور ہوتا ہے ایسا، اس پر بیان ہوتا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ نے اپنے حبیب سے خطاب کیا، وقال ربکم، تمہارا رب کہہ رہا ہے تم سے، کہا تمہارے رب نے، وقال ربکم، تمہارے رب نے کہا، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور جو لوگ میری عبادت سے غرور کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں اور میری عبادت نہیں کرتے بربنائے غرور، سیدخلون جہنم داخرین، بہت جلد انہیں ذلیل کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ عزیزان گرامی، دعا ایام سجادیہ ہے، پنجتن کے آخری فرد کو حسین مولا کہتے ہیں، اور 9 من ولد الحسین، 9 امام بتصدق حسین امام بنے۔ جب میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام امام حسین کی زیارت کے لیے کربلا تشریف لائے تو آپ نے حدود کربلا پر سواری چھوڑ دی، سواری سے اتر آئے، امام اترے تو پورا قافلہ سواریوں سے اتر آیا اور پیدل قبر حسینی کی طرف جانے لگے۔ پہنچے ہیں، قبر کے قریب جا کر گھٹنے ٹیک دیے، اور جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے لپٹ رہا ہو، اس انداز سے قبر امام حسین سے لپٹ رہے ہیں۔ زیارت کے بعد ایک چاہنے والے نے سوال کیا، مولا آپ بھی امام ہیں اور حسین بھی امام ہیں۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جب دونوں امام ہیں تو یہ ادب احترام آپ کا حسین کے لیے ایسا لگتا ہے جیسے حسین آپ سے افضل ہوں۔ تو بلا فاصلہ فوراً میرے مولا نے جواب دیا، ہمیں امامت بتصدق حسین ملی ہے۔ 9 من ولد الحسین، پنجتن 5ویں ہستی ہے امام حسین کی، اور پھر نبی فرماتے ہیں 9 حسین کے بیٹے میرے جانشین ہوں گے۔ امام حسین کے ساتھ 9 کی تعداد کو جوڑ دیا گیا۔ پنجتن تک تو جملہ محسوس کریں گے، پنجتن تک تو قرآن کی آیات، احادیث بہت روشن واضح، کسی طرح کا کوئی مسلمان فرقوں میں اختلاف نہیں ہے۔ جی آیات نازل ہوئی ہیں ان کی شان میں، پورے سورے نازل ہوئے ان کی شان میں۔ اب پنجتن کے بعد جو نظام امامت کا آغاز ہے وہ ہے امام سجاد سے۔ دقت چاہوں گا جو میں کہنے جا رہا ہوں، پنجتن کے بعد آغاز امامت اور سلسلہ امامت کی پہلی کڑی وہ امام سجاد ہے۔ اب اس امام اول کو یا اولاد حسین میں پہلے امام کو اس درجے کی امامت اللہ عطا کرے گا کہ وہ جو دلائل اللہ نے پنجتن کے لیے قرار دیے یہ خود اپنی زبان سے ثابت کرے۔ میں لفظ بہتر کر کے کہتا ہوں کہ پنجتن کی عصمت اور امامت پر قرآن کی آیات دلیل ہے، زین العابدین کی امامت پر صحیفہ سجادیہ دلیل۔ لاؤ ایسا لا کر دکھاؤ ایسا کلام۔ آپ اگر مکہ المکرمہ جائیں، مدینہ منورہ جائیں تو وہاں کے کتاب فروشیوں پر اور وہاں کے جو بک اسٹالز ہیں ان پہ جا کر آپ کہیں کہ ہمیں صحیفہ کاملہ چاہیے، وہ آپ سے پوچھے گا علی بن الحسین کیا صحیفہ کاملہ؟ باقاعدہ امام کی یہ دعاؤں کا مجموعہ۔ کبھی انشاءاللہ آئندہ کی مجالس میں بات صحیفہ کاملہ شناسی پر ہونی چاہیے۔ ہمیں توفیق حاصل ہوئی تھی ایک اشرا نشتر پارک کا جو چھپ بھی گیا ہے وہ نہج البلاغہ شناسی پر، خود نہج البلاغہ میں کیا ہے، مولا کون سے مضامین پر نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، بولتے ہیں، علی کے پسندیدہ مضامین کیا ہیں۔
اہل مجلس اہل دقت بیٹھے ہوئے ہیں، بعض خطبہ کے پسندیدہ مضامین رہے ہیں۔ حافظ کفایت صاحب معراج بہت اچھی پڑھتے تھے، اظہر حسن زیدی صاحب مباہلہ بہت اچھا پڑھتے تھے۔ مصرع پکار کے بتاتا ہے کہ غالب کا مصرع ہے یا انیس کا مصرع ہے۔ ہر خطیب اور ہر خطیب اور ہر ادیب کا اسلوب پکار کر بتاتا ہے کہ یہ کلام کس کا ہے۔ خود اسلوب شناسی، یہ ضرورت نہ ہو کہ یہ بتایا جائے کہ یہ قرآن کی آیت ہے، آیت پکار کے بتائے کہ آیت ہے، حدیث پکار کر بتائے کہ یہ حدیث ہے، جی کلام پکار کر بتائے۔ مثلا اللہ مجلسی کا انداز، اللہ مجلسی سے اگر کہا جائے کہ معراج لکھیے تو وہ حدیثوں کو جمع کر دیں گے۔ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی سے کہا جائے کہ معراج پر بات کیجئے تو وہ فلسفی نگاہ سے اور فلسفیانہ انداز سے معراج کو بیان کریں گے۔ مثال کے طور پر فرض کیجئے آیت اللہ مرتضی عسکری سے کہا جائے کہ معراج بیان کیجئے تو وہ تاریخ کے اعتبار سے معراج کو بیان کریں گے۔ تو ہر عالم کا، ہر خطیب کا، ہر شاعر کا ایک اسلوب ہوا کرتا ہے، اور اسلوب سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ کون ہے۔ یہ خاص اسلوب، یہ خاص انداز ہی سیرت کہلاتی ہے۔ سیرت کا مطلب یہ ہے کہ خاص انداز کی زندگی۔ ہمیں کہا گیا نبی کی زندگی پر عمل کرو، اہل بیت کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ عمل بناؤ۔ تو خاص انداز سیر کو، گزرنے کو، چلنے کو سیرت کہا جاتا ہے۔ جی اسلوب شناسی۔ مولا علی سے اگر کوئی پوچھے مولا آپ کا پسندیدہ مضمون کیا ہے، تو مولا کا جو پسندیدہ ترین مضمون ہے وہ مرتضی مطہری صاحب نے اور آیت اللہ مکارم شیرازی نے، ان لوگوں نے لکھے 7 مضامین ایسے ہیں جو مولا علی کو انتہا پر پسند ہیں، یعنی علی چاہتے ہیں اس موضوع پہ بات کرنا۔ میرا مضمون اس وقت وہ نہیں ہے، لیکن بات آئی ہے تو میں کہہ رہا ہوں 7 مضامین ایسے ہیں جنہیں علی دل سے، جن پہ علی بولتے ہیں، یعنی علی کی تمام تر، میرے مولا کی تمام تر خطبات اور خطوط کا محور وہ ان میں سے کوئی ایک مضمون ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک مضمون کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ علی مولا جس مضمون پر بہت اچھا بولتے ہیں وہ ہے دنیا شناسی۔ علی دنیا کے بارے میں کہ دنیا کیا ہے اور کیسی ہے، سب سے اچھا بیان اگر تاریخ میں کسی بھی نبی یا اوصیاء الہی کے اندر کسی کا کامل ترین اگر بیان ہے تو وہ مولا علی کا ہے۔ ہم امام بارگاہ میں جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں نا، سب جوتیاں اتار کر آئے نا باہر، بولیے۔ ہم مسجد میں جوتیاں اتار کے جاتے ہیں نا، مسجد میں جوتیاں اتار کے جاتے ہیں نا۔ علی نے جوتیوں کا نام رکھا ہے، علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے۔ ہم امام بارگاہ یا مسجد میں آتے ہیں تو اپنی دنیا چھوڑ کر آتے ہیں۔ جب دنیا ہی لے کر نہیں آئے تو لڑائیاں کس بات کی ہیں؟ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ بے بند لگا رہے ہیں، بند لگا رہے ہیں، ٹانکا لگا رہے ہیں میرے مولا اپنی جوتیوں میں۔ حضرت ابن عباس نے کہا مولا شام کے حاکم کو کچھ دن حاکم رہنے دیجئے، حکومت مضبوط ہو جائے تب ہٹا دیجئے گا۔ ایک مرتبہ سر سے لے کر پیر تک ابن عباس کو دیکھ کر کہا ابن عباس ان جوتیوں کی قیمت کتنی ہے؟ اچھا ان کا سوال کچھ ہے، مولا کا جواب کچھ اور ہے، مگر ہمیشہ جواب مکمل سننے کے لیے صبر ہونا چاہیے۔ تو حضرت فرمائے جوتیوں کی قیمت کیا ہے؟ تو ابن عباس نے وہ جواب دیا جو علی چاہتے تھے، مولا ان جوتیوں کو کوئی نہیں خریدے گا، اس کی قیمت ہی نہیں رہی، ورنہ جبریل جانتے ہیں کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ مگر ابن عباس نے تو وہی جواب دیا جو علی چاہتے تھے، صحیح جواب دیا۔ فرمانے لگے جن جوتیوں کی قیمت تمہارے نزدیک کچھ نہیں ہے، تمہاری دنیا سے زیادہ قیمتی ہیں، اس سے زیادہ اور کیا ذلیل کرے گا علی۔ اور جب دنیا کو میرے مولا ذلیل کر دیں تو پھر اہل دنیا اپنی خیر منائیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ خبردار خبردار میرے بچوں جوانوں، بڑی گاڑی میں بیٹھنا، مہنگے گھر میں رہنا دنیا داری نہیں ہے۔
جی اچھے کپڑے پہننا، اللہ نے دیے پہنو، اللہ نے کہا کیا یہ دنیا کافروں کے لیے بنائی ہے؟ پورا خطبہ میرے مولا کا دنیا کی تعریف میں بھی ہے. جب مولا ہی کے سامنے ایک شخص نے دنیا کی مذمت کرنا شروع کی، اچھا یہ دیکھ لیا کریں کہ بول کون رہا ہے. بعض لوگ اپنے منہ سے ہٹ کر بات کر رہے ہوتے ہیں، ان کی زبان سے وہ لفظ اچھا ہی نہیں لگے گا. بعض لوگ ایسے وہ بول رہے ہوتے ہیں جنہیں بولنا ہی نہیں چاہیے. اور میں تو بعض دوستوں سے کہتا ہوں کہ ہمیشہ کچھ کرنا خدمت نہیں ہے، کبھی کچھ نہ کرنا بھی خدمت ہے. بہت سے لوگوں کی تو خدمت یہ ہے کہ وہ ہم پر کرم کریں اور کچھ نہ کریں. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اب ایک شخص مولا کے سامنے بیٹھ کر دنیا کی مذمت کر رہا ہے، علی کے سامنے بات کرنا چاہ رہا ہے. تو میرے مولا نے فرمایا کیا جانا ہے تم نے دنیا کو؟ جملہ سنے مولا کا، جو علی دنیا کے خلاف اتنا بولتے ہیں، جو دنیا کی مذمت میں بات کرتے ہیں، بکری کے چھینک سے زیادہ کری ہے. کوڑ کے مریض کے ہاتھ میں سور کی ہڈی ہو تو تمہیں کیسا لگے گا؟ مجھے اتنی نفرت ہے اس دنیا سے. یہ الفاظ میرے مولا کے. جی جوتیوں سے بھی زیادہ قیمتی میری جوتیاں قیمتی ہیں، تمہاری دنیا کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. دنیا غری غیری، جا کسی اور کو بہکا. علی نے تجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں، تجھے حق رجوع بھی نہیں ہے. اس لب و لہجے میں بات کرنے والا علی اب مولا کے سامنے بات کوئی کر رہا ہے دنیا کی مذمت میں. حضرت نے اسے پہلے دیکھا، حضرت نے فرمایا تم دنیا کو کیا جانتے ہو؟ دنیا نہ ہوتی تو عبادت کی جگہ کہاں ہوتی؟ دنیا نہ ہوتی تو اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا موقع کہاں سے ملتا؟ اپنے آپ کو تولنے اور ناپنے کی جگہ ہی تو دنیا ہے. اب مولا نے دوسرا پہلو دکھایا دنیا کا، کہ دنیا کی تعریف اور دنیا کا جو مثبت پہلو ہے. تو عزیزو، اللہ نے دنیا کافروں کے لیے نہیں بنائی ہے کہ وہی عیش کریں، وہی آرام کریں. پیسہ ہے، دولت ہے، گھر بار، گاڑی بنگلہ اچھا رکھیے، مگر یاد رہے کہ مکان بڑا رکھنا دنیا داری نہیں ہے. بڑے مکان میں رہ کر جھگی والوں کو ذلیل سمجھنا یہ دنیا داری ہے. بڑی گاڑی میں بیٹھنا گناہ نہیں ہے اور دنیا داری نہیں ہے، مگر پیدل چلنے والے کو انسان نہ سمجھنا یہ دنیا داری ہے. اس کو احترام دو، اس کا خیال کرو، اس کو بھی انسان مانو، اس کی بھی تعظیم کرو. دل چھوٹا نہ کرے وہ تمہاری وجہ سے. تم جا رہے تھے، تمہاری گاڑی میں جگہ تھی، تم نے اپنے عزیز کو کھڑے دیکھا، بٹھا کیوں نہیں لیا؟ روڈ پہ چلتے ہو تو کیا تم ہی مالک ہو اس کراچی کے، اس پاکستان کے، کہ تم ہی چلو گے، دوسرا کوئی چلے گا ہی نہیں؟ نہیں عزیزان گرامی، یہ ہے دنیا، یہ ہے دنیا داری کے جس کے لیے ائمہ اہل بیت خاص طور پہ مولا علی اس کی مذمت کرتے ہیں. جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، سننے بیٹھے ہیں اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں. اللہ نے دنیا مومن کے لیے بنائی ہے، مومن کو دنیا کے لیے نہیں بنایا. یہ ساری کائنات اس کے لیے بنائی ہے، مگر اسے ان کے لیے نہیں بنایا. بس یہی تفریق اور یہی تمیز انسان کو اپنے ذہن میں بٹھانی ہے. اور ہر ایک کی دنیا علیحدہ ہے. وہ جو ارب پتی انسان ہے نا، اس کی دنیا علیحدہ ہے. اور جو ٹھیلا لگا کر آتا ہے اور ٹماٹر بیچ کے گھر رات کو پہنچتا ہے، اس کی دنیا علیحدہ ہے. ہر ایک کی دنیا کے حساب سے اس کا امتحان ہے. جی کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اگر مزدوری کرتا ہوں تو میں کون سا دنیا دار ہو سکتا ہوں. یہ اپنے زاویے میں، دائرے میں رہ کر دنیا دار ہو سکتا ہے. لیکن ہمیں دنیا سے نفرت اور دنیا کو اپنے اوپر غالب نہ آنے دینے کا جو جذبہ عطا کیا ہے، وہ انہوں نے بھائی کیسے سمجھیں، کیا سمجھیں؟ کہا دیکھو جن لوگوں نے دنیا سے خوب نمٹ کے دکھایا، خوب 2 ہاتھ آمنا سامنا مقابلہ کر کے دکھایا، ان سے دوستی کرو تو میں بھی آ جائے گا کہ کیسے دنیا سے سامنا کیا جاتا ہے. ان کی زندگیوں پہ غور کرو. لہذا عزیزو، آیہ کریمہ دعا کے بارے میں، مانگو، ادعونی، مجھ سے پوچھو، مجھ سے مانگو، مجھے بولو، مجھ سے بات کرو. کہاں جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر؟ کس سے مانگنے جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر؟ اس دعا کے مضمون میں آگے جا کے کبھی بات ہو کہ امام سجاد کی امامت پر دلیل ہے صحیفہ کاملہ. کسی اور میں جرأت نہیں ہے یہ الفاظ بولنے کی، قابلیت نہیں ہے ان الفاظ کو استعمال کرنے کی، جس انداز سے میرے مولا بولتے ہیں. آئندہ کبھی صحیفہ کاملہ شناسی پر بات ہو. جی
کل کے مضمون سے آج کے مضمون کو جوڑوں گا، اور وہ یہ دعا اگر مانگنی ہے، اللہ سے اگر بات کرنی ہے، تو پھر تقدیر کیا ہے؟ اگر اللہ سے بات کرنی ہے تو قضائے قدر پروردگار کیا ہے؟ اگر اللہ سے بات کرنی ہے تو پھر یہ جبر اور اختیار کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے ہمیں یہاں پیدا کر دیا جہاں ہم آج نہیں چاہ رہے کہ ہمیں یہاں آنا چاہیے تھا، ہمیں فلاں ماں باپ کے گھر میں کیوں نہیں پیدا کیا؟ یہ جو نظام جبر اور اختیار کا نظام ہے، یہ جو قضاء و قدر کا نظام ہے، اس کے ساتھ کیا دعا کا تصادم ہے؟ یہ ہے کل سے اور آج کی گفتگو۔ کیا یہ جو اللہ نے نظام قضاء و قدر قرار دیا، تکوین و تشریع کو قرار دیا، جبر و اختیار کو قرار دیا، یہ دعا کے ساتھ تصادم رکھتا ہے؟ نہیں عزیزان گرامی، میں اپنے کم سن ساتھیوں کے لیے آج ایک اور پیغام۔ کل ہم نے ایک بحث کی اور بہت سنگین بحث ہوئی، اس معنی میں سنگین ہوئی کہ کم سن بچوں کو روشن کرنے کے لیے، بات روشن کرنے کے لیے مثالوں کا سہارا ضروری ہوتا ہے۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے قضا، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے قدر۔ جی، قضا کا مطلب ہے حکم حتمی، ایک فیصلہ آپ استعمال کرتے ہیں، ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، ہمارے یہاں کا یہ لفظ ہے، اس لیے اس کی تشریح کر رہا ہوں۔ قضا یعنی حکم۔ اب اگر اللہ کا حکم ہوگا تو کہا جائے گا قضا ربو کا، تمہارے رب کا حتمی حکم ہے۔ ہمارے یہاں کے ججز جو فیصلہ سناتے ہیں تو اسے کہتے ہیں قضاوت۔ قاضی کو قاضی بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ حکم سناتا ہے، قاضی حکم سنانے والا۔ قضا یعنی حکم، قضا حکم، اور قدر اس حکم پر عمل درآمد۔ یہ طے کر لیا کہ مجلس ہونی ہے، یہ ہے قضا، کیسے ہونی ہے یہ ہے قدر۔ جی، قضا اور قدر کے الفاظ پر اور تھوڑا سا غور کریں گے۔ اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، آپ کو پیدا کیا ہے، یہ ہے قضاء الہی۔ مارے گا، یہ ہے قضاء الہی۔ اس دنیا میں کیسے رہیں گے، یہ ہے قدر پروردگار۔ اللہ نے دو آنکھیں یہاں رکھی ہیں، گدھی میں نہیں رکھی، یہ ہے قضاء الہی، مگر ان آنکھوں سے کیا دیکھنا ہے اور کیا نہیں دیکھنا، یہ ہے قدر۔ اور قضا کا لفظ ایک اور لفظ کے ساتھ آج جوڑ رہا ہوں آج کی مجلس کے لیے، اور وہ ہے تکوین۔ اور قدر کے لفظ کے ساتھ ایک اور لفظ جوڑ رہا ہوں آج کی مجلس میں، وہ ہے تشریع۔ جیسے آپ نے قضا و قدر کے مطالب کو جانا، ایسے ہی تکوین اور تشریع کے لفظوں کو بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ تکوین یعنی قضاء الہی، اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنایا، آپ کو بنایا، مجھے بنایا، یہ تکویناً ہمیں اللہ نے قرار دیا ہے۔ 5 انگلیاں ہیں، 5 انگلیوں میں 14 پوروے ہیں، ہمارا جو پیر ہے اس کے درمیان ایک نشیب ہے، بالکل اونٹ کی طرح سپاٹ پیر نہیں ہے ہمارا۔ اور میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے پیروں کے اندر وہ نشیب نہ ہوتا، ہمارے پیروں کے اندر وہ ایک جیسا پیر جو نہیں ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو امام فرما رہے ہیں 2 پیروں پر انسان نہیں چل سکتا تھا، اس کو پھر 4 پیروں کی ضرورت پڑتی۔ ایک جیسے پیر اگر ہوتے، بیچ میں نشیب رکھ دیا تاکہ وہ 2 پیروں کا کام، ابھی آپ ذرا غور تو کریں، 2 پیروں پر اپنے آپ کو بیلنس رکھنا ہے، چلنا ہے۔ کھڑا کیجئے کسی کو، کسی بھی چیز کو، اس سٹینڈ کو ذرا دو چیزوں پہ کھڑا کیجئے۔ یہ جو کیمروں کے سٹینڈ رکھے نا، کوئی بھی ایک نہیں ہے، کوئی ایک بھی نہیں ہے جو 3 سے کم پہ کھڑا ہو۔ 2 پہ کھڑا کر کے دکھائیے اسے، یہ کیسے بیلنس کرے گا 2 پر؟ ہماری بنائی ہوئی 2 پیروں کی چیزیں بیلنس نہیں کر پا رہی، یہ اللہ کا بنایا ہوا کیسے بیلنس کر رہا ہے؟ یہ اللہ کا کام کیسے بنایا ہے اس نے؟ اور پھر صرف ہم پیروں پہ ہی نہیں چلتے، یہ جو 2 کان باہر نکلے ہوئے ہیں نا، یہ سننے کے لیے جہاں ہیں وہاں یہ بیلنس کے لیے بھی ہیں۔ ڈاکٹر حضرات کچھ دیر کے لیے مجھے معاف کر دیں گے، وہ کہیں گے ہماری وادی میں آ گئے، مولانا کا تو کام ہی نہیں تھا یہ والی باتیں کرنا،
تو بہک بھی سکتے ہیں، لہٰذا اس وادی میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا. مجھے میڈیکل کے باب میں بات کرنے کا تو حق نہیں ہے، مگر مولا علی کے قول کی تشریح کا تو حق ہے. اے جبو لہذا الانسان، اے جبو لہذا الانسان، مجھے اس انسان کی خلقت پر تعجب ہے. یتکلم بلحم، علی بول رہے ہیں، یہ گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے. میرے مولا، میں نے غلام محمد میڈیکل کالج ابھی ہے اور اندونگیا سکھر والا، اس میں ڈاکٹروں سے خطاب کر رہا تھا. سارے ڈاکٹر بیٹھے تھے. اب ہم نے سوچا بھائی ڈاکٹروں سے خطاب کرنا ہے تو بات بھی کوئی ایسی کریں جو ڈاکٹروں کے مطلب کی ہو. تو وہ سارے اقوال جو بدن سے متعلق ائمہ کے ہیں وہ کچھ ہم نے جمع کیے، سارے تو نہیں، کچھ جمع کیے، اور ان کو وہاں یوم حسین تھا یا یوم مصطفیٰ تھا، اس میں جا کے بیان کر دیا. تو آپ یقین جانیے جو نتیجہ نکلا وہ اللہ کا کرم ہے ہمارے اوپر. ایک ہندو ڈاکٹر کہنے لگا یہ قول علی کا کہاں لکھا ہوا ہے. جب وہ بات پوری ہو گئی، میں سنا رہا ہوں ابھی آپ کو، تو میں نے کہا جی نہج البلاغہ میں. نہج البلاغہ کتنی سال پرانی ہے؟ میں نے کہا جی 1000 سال پہلے سید رضی نے جمع کیا تھا سارے خطبات کو اور خطوط کو. 1000 سال پرانی تو تالیف ہے. یہ خطبہ مولا علی کا ہے، خطوط مولا علی کے 1400 سال پرانے ہیں. کہنے لگے آج علی کی محبت میں اضافہ ہو گیا. بلحمن، یہ گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے. ینظرو بشحمن، یہ چربی سے دیکھتا ہے. یسمعو بعظمن، یہ ہڈیوں سے سنتا ہے. یتنفسو بخرمن، اور یہ سوراخوں سے سونگھتا ہے. جی چربی سے دیکھتا ہے. یہ ہماری آنکھ میں جو چربی ہے سفید اور اس کے بیچ میں ایک سمسم کی بال کی طرح اور اس میں ایک ڈاٹ، کیا انسان اس چربی سے دیکھتا ہے جو سفید نظر آ رہی ہے؟ جی اگر یہ کہہ دیا ہوتا مولا نے تو یہ کون سے بات ایسی بات کی ہے جو نئی بات ہو. علی نے فرمایا چربی سے دیکھتا ہے. انسان کی یہ ڈاٹ ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی چربی ہے. میرے مولا فرما رہے ہڈیوں سے سنتا ہے. ہم اس کان سے نہیں سنتے جو بظاہری کان ہمارے نظر آ رہے ہیں، بلکہ اس کے اندر 3 ہڈیاں ہیں جو آپس میں بجتی ہیں تو ہم سنتے ہیں. جی میں نے ایک عیسائی مسیحی جب نہج البلاغہ پہ کام کر رہا تھا تو ایک مسیحی کا مقالہ پڑھا جو اس نے مولا نے جو باڈی سے متعلق فرمان ارشاد فرمائے ہیں انہیں جمع کر کے اس نے ایک مقالہ لکھا ہے. اس میں کہتا ہے کہ علی کا کلام پڑھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے یہ ساری کائنات یا اس نے بنائی ہے یا اس کے سامنے بنی ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ یہ بدن کے اوپر بات ہو رہی ہے. اللہ نے یہ 2 آنکھیں یہاں رکھی ہیں، گدی میں نہیں رکھی. اللہ نے 2 پیروں والا ہمیں بنایا ہے، 3 پیروں والا نہیں بنایا. اللہ نے ہاتھ ایسے بنائے ہیں، کان ایسے بنائے ہیں، یہ اللہ کا بنایا. یہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے. یہ کیسے چلیں گے، کیسے چلایا جائے گا، انہیں کیسے رکھا جائے گا، یہ ہمارے اختیار میں ہے. عزیزان گرامی، تکوین اور تشریح. یہ بچہ پوچھتا ہے مجھے فلاں ماں باپ کے گھر میں کیوں پیدا کیا؟ یہ کیوں کیسے، یہ جو جذبہ ہے کیوں اور کیسے کا بڑا محسوس کریں. میں جملہ کہہ رہا ہوں، یہ جو سوالات کی بھرمار ہے. گھروں میں ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں بعض اوقات. ہمارے بچے نے ناک میں دم کیا ہوا ہے، یہ کیوں، ویسے کیا، ایسے کیوں نہیں، ایسے کیوں ہوا، ایسے کیوں نہیں ہوا، یہ کیوں کرتے ہیں ہم، وہ کیوں نہیں کرتے ہم. یہ جو سوالات پہ سوالات ہیں. ہم سے اگر کوئی یہ کہنا، میں ان سے مخاطب ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں شیعہ ماں باپ کے گھر میں پیدا کیا، ہمارا کون سا کمال. اللہ نے میرے دوست کو سنی ماں باپ کے گھر میں پیدا کر دیا، اس کا کون سا کمال. اللہ نے فلاں کو ہندو ماں باپ کے گھر میں پیدا کر دیا، اس کی کون سی برائی. تو یہ تو اللہ نے کیا ہے، ہمارا کون سا کمال ہے. میں انہیں جواب دے رہا ہوں، عزیزان گرامی، نہیں، تکویناً اللہ نے سب کو مسلمان پیدا کیا ہے. دنیا میں ہندو کا بچہ بھی کافر اور ہندو پیدا نہیں ہوتا، اور اس ہندو بچے کا باپ بھی جو آج ہندو ہے وہ مسلمان پیدا ہوا تھا. اللہ نے سب کو مسلمان بنایا ہے. انسان کے علاوہ جتنے بھی مسلمان ہیں، وہ چاند ہو، وہ سورج ہو، وہ ہوائیں ہو، وہ زمین ہو، وہ آسمان ہو، یہ سب کے سب مجبور مسلمان ہیں.
اور انسان مختار مسلمان ہے. اس کے اختیار نے اسے ہندو بنا دیا اور یہودی بنا دیا. سورج اتنا پکا مسلمان ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی دیر نہیں کرتا نکلنے میں. اتنا پکا مسلمان ہے کہ ایک لمحے کی دیر نہیں لگاتا ڈوبنے میں. یہ اتنا پکا مسلمان ہے. یہ درخت اتنے پکے مسلمان ہے کہ جو گٹری دبائیں گے اسی کا درخت نکلے گا. یہ پکے مسلمان، سچے مسلمان. اب یہ جو ساری مخلوق مسلمان ہے اور انسان جو مسلمان ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ بس ہمارا بچہ جب لڑکی 9 سال کی اور لڑکا 15 سال کا ہونے لگتا ہے تو یہ ہندو کے گھر کا بچہ بھی ایسا ہی ہے، یہ شیعہ کے گھر کا بچہ بھی ایسا ہی ہے، یہ سنی کے گھر کا بچہ بھی ایسا ہی ہے کہ جب 9 سال کی لڑکی اور 15 سال کا لڑکا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں کیوں اور کیسے کی ایک یلغار. یہ کیوں، یہ کیسے، یہ ویسے، یہ کیوں ہوا، یہ کیوں نہیں ہوا. یہ جو کیوں 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 ہے، یہ تکوین سے تشریح کا سفر ہے. اب یہ تکوین جو اللہ نے اسے مسلمان بنایا تھا، یہ اب سمجھ رہا ہے خود کے کیوں مسلمان بنایا تھا. لہذا معصوم ارشاد فرماتے ہیں یحودانہ اور ینصرانہ، یہ ماں باپ ہیں جو یہودی اور نصرانی اور ہندو بنا دیتے ہیں، ورنہ یہ بچہ تو مسلمان پیدا ہوا تھا. اب یہ تکوین سے تشریح کا سفر جو ہے نا، قضا سے قدر کا سفر، کیسے رہنا ہے تمہیں، کیسے زندگی گزارنی ہے، یہ میرا اور آپ کا اختیار ہے. لہذا جب اللہ نے مجھے اختیار عطا کیا ہے تو کون ہوتا ہے جو یہ کہہ کے روک دے کہ مجلس میں نہ جانا، وہاں تمہارا دماغ خراب کر دیا جائے گا. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. اور میں ایسے لوگوں سے بھی مخاطب ہوں، خبردار، آپ کے روکنے سے کوئی رکنے والا نہیں ہے. خوشبو خود پھیل کر پہنچتی ہے. میرا اور آپ کا کام یہ ہے، میں عزاداروں سے اور شیعوں سے کہہ رہا ہوں اور خطبہ اور ذاکرین سے عرض کر رہا ہوں، بانیان سے گزارش کر رہا ہوں، میرا اور آپ کا کام ہے عظمت اہل بیت کو بیان کرنا. لوگ میرے معصوم فرماتے ہیں خود کھچے آئیں گے. تمہارا کام ہے تم ہمارے محاسن کو بیان کرو، ہماری خوبیوں کو بیان کرو. پھر مجال ہے کہ کوئی رکے اور وہ ہماری طرف راغب نہ ہو. میں نے کل کی مجلس میں شاید کہا ہو کہ ہم نے اہل بیت کا پیغام پہنچایا ہی نہیں ہے، اہتمام نہیں ہوا، انتظام نہیں ہوا، صحیح طرح سے ہم تشریح نہیں کر پائے بہت ساری باتوں کی. وہ جو تکویناً اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا تھا، اب تشریعاً مسلمان ہونے کا انتظام اللہ نے خود ہمارے وجود میں رکھا ہے. عزیزان گرامی، آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلق کیا، یہ تکوین ہے. درخت کے طرف جائیں یا نہ جائیں یہ تشریح ہے. توجہ چاہوں گا. اور حضرت آدم کو جب روکا تو صرف آدم کو نہیں روکا تھا کہ درخت کے قریب نہ جانا، بلکہ حضرت حوا کو بھی ساتھ میں روکا تھا. لا تقربا، تسنیہ کا صیغہ، لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب تم دونوں نہیں جانا. تو دونوں گئے نا، تو پھر ناراضگی حضرت آدم سے کیوں ہے؟ جب گئے دونوں تھے تو دونوں کو اللہ کہتا فعصا، آدم کے ساتھ حوا بھی کہتا کہ آدم اور حوا نے نافرمانی کی ہے اور بات کو نہیں مانا. یہ جو اللہ نے حضرت آدم اور حوا کو روکا اور صرف حضرت آدم گئے اور حضرت آدم بھی گئے، حوا بھی گئی، اور حضرت آدم کو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نے ایسا کیا، اور حضرت حوا کا ذکر نہیں کر رہا اللہ قرآن میں کہ وہ بھی گئیں تو وہ بھی تھیں. کیوں؟ قاعدہ لیجئے گا، قانون لیجئے گا. شریعت میں نبی اور امت ایک حکم میں ہوتے ہیں. جو حکم نماز پڑھنے کا امت کو ہے وہی نماز پڑھنے کا نبی کو بھی ہے. یہ تو کمال نبوت اور مقام عظمت مصطفیٰ ہے کہ نماز تو امت کے ساتھ پڑھیں گے، مگر امت پہ 17 رکعت واجب ہے، ہم نماز شب بھی خود پہ واجب کریں گے. لیکن نماز میں ایسا نہیں ہوگا کہ امت کو تو کہا جائے کہ آپ نماز پڑھیں اور نبی کو کہا جائے کہ تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جی حکم الہی میں، اوامر میں توجہ چاہوں گا، نبی اور امت برابر ہیں. حضرت حوا ہے امت، حضرت آدم ہے نبی، دونوں برابر تھے. تو پھر دونوں سے اللہ نے کیوں نہیں کہا کہ تم دونوں کیوں چلے گئے؟ عزیزان گرامی، ایک حکم ہوتا ہے حکم مولوی، ایک حکم ہوتا ہے حکم ارشادی. ایک حکم ہوتا ہے حکم مولوی، مولوی نہیں مولوی. مولوی کہتا تو کہتے سر کسی مولانا کی بات ہو رہی ہے. حکم مولوی یعنی مولا کا حکم.
جی اولی الامر کا حکم، اللہ کا حکم. حکم مولوی ایک حکم ہوتا ہے مولوی حکم، ایک حکم ہوتا ہے ارشادی حکم. جی ارشادی حکم ہوتا ہے اشارہ، رہنمائی، مشورہ، وہ ارشادی حکم ہوتا ہے. خود سوچو سمجھو، یہ ارشادی حکم ہے. حکم مولوی یہ کرو بس. یہ جو حضرت آدم اور حوا کو روکا گیا تھا، یہ حکم مولوی ہوتا تو معصیت اور گناہ ہوتا. یہ حکم مولوی نہیں تھا، حکم ارشادی ہے. میں دلیل دینے جا رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، نسخہ لکھا یہ دوائیاں کھائیں گے آپ، اور اس کے بعد ٹھنڈا پانی نہیں پئیں گے. اب یہ گھر آئے، دوائیاں تو کھائیں مگر ٹھنڈے انگور کھا لیے، ٹھنڈا سیب کھا لیا، آئس کریم کھا لی، اور بیمار پڑ گئے اور ٹھیک نہیں ہوئے. ڈاکٹر کے پاس پہنچے، ڈاکٹر صاحب 3 دن ہو گئے بیماری نہیں جا رہی. تو کہا تم نے دوا لی تھی؟ کہاں دوا لی تھی. کہا اور کیا کیا تھا؟ کہنے لگا کچھ نہیں، آپ نے کہا تھا ٹھنڈا پانی نہیں پینا. تو کہا کچھ اور کیا؟ کہنے لگا ہاں آئس کریم کھا لی تھی. تو کیا کہے گا ڈاکٹر؟ ڈاکٹر کہے گا نا تمہیں سمجھ میں نہیں آتا، جب ہم نے کہا تھا ٹھنڈا پانی نہ پینا تو جتنی ٹھنڈی چیزیں ہیں ان سے روکا تھا ہم نے. یہ حکم ارشادی ہے. عزیزان گرامی اور مثال بہتر کرتا ہوں. جعفر طیار کے چاراہ کے اوپر، سہامنے والے چوراہ پر ایک آئس کریم والے کی دکان ہے. مجھے نہیں پتا، ویسے ہی بول رہا ہوں. ہے ایک آئس کریم، آج تو اس کی ساری ختم ہو جائیں گی. جی ہاں، آئس کریم والے کی دکان ہے. میرے ساتھ جو ہے یہ فرض کیجئے، یہ مولانا یاور صاحب تو میرے ساتھ ہیں. فرض کیجئے جناب ارشد بھائی ہمارے ساتھ تھے، تو انہوں نے آئس کریم کھانا شروع کی اور ہم بھی اترے گاڑی سے اسی ابا قبا کے ساتھ. ہم نے کہا جی ہمیں بھی آئس کریم دے دو، اور ہم وہاں کھڑے ہو کر آئس کریم کھا رہے تھے. جو گزر رہا تھا کہہ رہے تھے مولانا آئس کریم کھا رہے ہیں. جو گزر رہا تھا کہنے لگا مولانا آئس کریم کھا رہے ہیں. کسی کو ارشد بھائی نظر نہیں آئے؟ سب مجھے کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں آئس کریم کھا رہا ہوں؟ وہاں تو راجہ بھی کھا رہا تھا اور ارشد بھائی بھی کھا رہے تھے، توقیر بھائی بھی کھا رہے تھے، اور مجھے کہا جا رہا ہے مولانا آئس کریم کھا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئس کریم کھانا حرام نہیں ہے، یہاں شایان شان نہیں ہے. کہ ایک عالم دین، ایک مولوی مثال کے طور پر، اگر میں طالب علم بھی ہو جاؤں تو اللہ مجھ پہ کرم کرے گا، مثلا شایان شان نہیں ہے. اب حضرت آدم کو بھی روکا اور حضرت حوا کو بھی روکا، مگر آدم تمہارے شایان شان نہیں تھا. حرام کام تو تم نے نہیں کیا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. درخت کے قریب نہ جانا یہ قدر الہی اور تشریح کا مسئلہ. عزیزان گرامی، جملہ ہدیہ کر رہا ہوں ولائی سماعتیں رکھنے والے اندر اور باہر بڑی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں. جو اپنے وجود پر اتنا قابو پالے، جملہ اور بہتر کرتا ہوں، جسے روکا جائے کہ درخت کے قریب نہ جاؤ اور وہ چلا جائے، اور کسی کو روکا نہ جائے کہ گندم نہ کھانا، اور وہ ساری زندگی گندم کو ہاتھ نہ لگائے. اور جب پوچھنے والے نے پوچھا یا علی انت افضل ام آدم، یا علی آپ افضل ہیں یا آدم، میرے مولا نے ایک مرتبہ اس کے چہرے کو دیکھ کر فرمایا تزکیۃ الناس علی السنتہم قبیح، اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا قبیح ہے، لیکن وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے کہا ہے کہ جو میں نعمتیں دوں ان کو دہرایا کرو. تو میں اللہ کی ایک نعمت کو دہرا رہا ہوں، اے ساسا ابن سوہان میں آدم سے افضل ہوں. تو حضرت ساسا ابن سوہان نے کہا لماذا، کیسے آپ آدم سے افضل ہیں؟ فرمایا انہیں گندم سے روکا تھا، وہ گندم کے قریب چلے گئے، مجھے تو روکا بھی نہیں تھا اور کبھی میں نے گندم کو ہاتھ نہیں لگایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جو حیدر کراری ہے وہ کل کا مددگاری ہے، اس سے ہمیں بھی پیاری ہے. او نعرہ علی، نعرہ علی، اور وہ وجود اتنا اپنے وجود پر، وہ وجود اپنے وجود پر اتنا تسلط رکھتا ہو کہ جب چاہے سو جائے، جب چاہے جاگ جائے. عزیزان گرامی، بستر مصطفیٰ پہ سونا بھی اپنے اوپر قابو رکھنے کی دلیل ہے، اور سینے سے اترنا بھی اپنے اوپر قابو رکھنے کی دلیل ہے. اللہ اکبر.
یہ تکوین، قضا، قدر اور تشریح، اللہ نے ہمیں بنایا ہے اپنی پسند سے. اللہ نے ہمارے علاوہ جنہیں بنایا ہے اپنی پسند سے بنایا ہے، مگر ہمارے اور تمام مخلوقات کے درمیان یہ فرق ہے کہ انہیں بنا کر ان سے بالاتر مخلوق کی خدمت میں رکھ دیا. پتھروں کو بنایا اور پتھر سے افضل مخلوق کی خدمت میں رکھ دیا، پودوں کی خدمت میں رکھ دیا. پودے اب اس سے نکلیں گے، پودوں کی خدمت میں ہے یہ زمین، فصلوں کی خدمت میں ہے یہ زمین. اس زمین کو، اس پتھر کو پودوں کی خدمت میں رکھ دیا. پودوں کو خلق کیا، اسے اس سے بہتر مخلوق کی خدمت میں رکھ دیا، اسے جانوروں کی خدمت میں دے دیا. جانوروں کو خلق کیا، اسے بہتر مخلوق کے حوالے کر دیا، اسے انسان کے حوالے کر دیا. مگر عزیزان گرامی، ہمیں بنانے کے بعد وہ کس کے حوالے کرے؟ یہ ہے وہ تقدیر، یہ ہے وہ تشریح کا موضوع. ہمیں بنانے کے بعد اس نے ہمیں پودوں کے حوالے نہیں کیا ہے. لہذا بھائی سے زمین کی وجہ سے اگر جھگڑا کر رہا ہو تو یہ اپنے سے کمتر کی طرف جا رہا ہے، بالا تر کی طرف نہیں جا رہا. اگر بھائی سے فلیٹ پر لڑ رہا ہو اور بھائی پر مقدمہ کر رہا ہو ایک فلیٹ اور ایک مکان کے چکر میں، تو یہ اپنے سے کمتر کا سفر کر رہا ہے، اپنے سے بالا تر کا سفر نہیں کر رہا. عزیزان گرامی، اللہ نے ہمیں بنا کر کمتر کے حوالے نہیں کیا. اللہ نے ہمیں بنا کر کہاں کیا ہے، کس کو دیا ہے، کس کے حوالے کیا ہے. بس یہ مدعا اگر میرا روشن ہو جائے تو میری مجلس کا آج کا مضمون روشن ہو جائے گا. اللہ نے ہمیں بنا کر پتھروں، پودوں، مکانات، گھر، زمینیں، گاڑیاں، ان کے حوالے نہیں کیا. اللہ نے ہمیں بنا کر ہمارے حوالے کر دیا. پاکستان کے وزیر تعلیم سے ملاقات ہوئی، صوبائی وزیر تعلیم سے ملاقات رہی، اس دور کے بھی پچھلے دوروں کے بھی. ان سے جو باتیں ہم کرتے ہیں ان میں سے ایک بات ہم یہ ضرور کرتے ہیں کہ پاکستان میں چیٹنگ کا مسئلہ، نقل کا مسئلہ یہ ختم ہو جائے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا ایک طریقے سے. اور وہ طریقہ کیا ہے؟ اوپن بک ٹیسٹ. یہ بچے چھپا کر لا رہے ہیں نا کہ وہاں دیکھیں گے اور پھر لکھ دیں گے. آپ وہی کتاب پکڑا دیجئے انہیں کہ جس کتاب سے پیپر بنائے. لو کتاب لے لو، لکھو. ہاں، اس کے اندر پھر ماہرین تعلیم بھی اس درجے کے ہوں کہ جو ایسے پیپر بنا سکیں کہ جس کتاب سے پیپر بنایا اسی کتاب کو کھول کے سامنے رکھ دیا. یہ آج بعض ترقی یافتہ ممالک میں اوپن بک ٹیسٹ کا تصور ہے. تصور نہیں، عمل ہے جی. رٹے کا کام نہیں ہے. سمجھو، لکھو، خود سمجھو، اس کو لکھو. اس سوال کو اسی سے بنایا گیا ہے جی. یہ جو اوپن بک ٹیسٹ کا کارنامہ نظام تعلیم کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے ان کا. دقت چاہوں گا. کل کا بچہ اسکول روتے پیٹتے جاتا تھا. میں نے کل کا بچہ کہہ کے آج کے بزرگوں اس کا خیال رکھا ہے. کل کا بچہ اسکول روتے پیٹتے جاتا تھا اور آج کا بچہ اسکول نہ جائے تو روتا ہے. کیا بچہ بدل گیا؟ ہاں، اسکول میں طریقے بدل گئے. کل وہ سلیٹ، وہ دوات، معلوم مجھے دوات ٹوٹ گئی، سارا کپڑے خراب ہو گئے اور بہانہ اچھا ہے کہ جی کپڑے صحیح نہیں تھے، یونیفارم نہیں تھا. آج جدید. کل کا بچہ کیوں روتے پیٹتا جاتا؟ اس کے مزاج کے مطابق اسکول نہیں تھا. آج نظام تعلیم والے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا کارنامہ ہے، ہم نے بچے کے مزاج کے مطابق. بچے کا مزاج کیا ہے؟ لعب و لہو، کھیل کود. یہ تفریح میں پڑھ لے گا تو تفریح کا نظام بنا دو تاکہ بچہ پڑھ لے. تب انہوں نے کیا کیا؟ ایک ٹوکری میں الف بے پے تے سے ان کی بلاک ڈال دیے، ان کی کارٹون ڈال دیے، بھر دیے، اور دیوار پہ ایک چارٹ لگا دیا. الف کے بعد بے، بے کے بعد پے، جڑی ہوئی تصویریں لگا دی. بچوں سے کہا اس میں ڈھونڈو اور یہاں جوڑو اسے دیکھ دیکھ کے. اب بچے سمجھ رہے ہیں کہ ہم کھیل رہے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے. وہ سمجھ رہے ہیں ہم کھیل رہے ہیں اور انہیں پڑھایا جا رہا ہے کہ یہ الف بے کو جوڑ رہے ہیں. وہ اب وہاں دیکھتے جاتے ہیں، ادھر سے نکال کے ٹوکری میں سے انہیں جوڑتے چلے جاتے ہیں. کھیل میں انہیں حروف تہجی یاد ہو گئے. کہنے لگے بھی بڑا جدید نظام تعلیم ہے، ہم نے بچوں کے مزاج کے مطابق نظام تعلیم بنایا ہے. میں کہتا ہوں آپ نے کوئی کارنامہ نہیں کیا. یہ نظام تعلیم تو اللہ نے بہت پہلے بنایا ہے. قرآن مجید میں آیات کو رکھا ہے، اہل بیت کی تصویروں کو رکھا ہے.
آیات کو دیکھتے رہو. اور اہل بیت کی تصویروں کو جوڑ جوڑ کر اپنی آیات قرآنی کو سمجھتے رہو. اور ایسے ہی یہ جو اوپن بک ٹیسٹ والا ہم سے زیادہ جدید دنیا ہے، وہ بھی کوئی کارنامہ آپ کا نہیں ہے. وہ کارنامہ آپ کا نہیں ہے. خالق کائنات اور خالق بشر نے یہ نظام رکھا ہے. انسان کو انسان کے حوالے کر دیا. یہ ہے اوپن بک ٹیسٹ. تم خود سنبھالو اپنے آپ. ایسی حسین آیتیں ساری حسین ہیں، مگر کچھ آیتوں کو فریم کروا کے لگوانے کی ضرورت ہے. پچھلے سال کی مجلس میں بھی ایک آیت میں نے سنائی تھی آپ. آج اس سال کی مجالس میں ایک آیت اور لے لیجئے، فریم کروا کے لگوائیے گھر میں. آتے جاتے ہمارے اوپر اثر کرے وہ آیت. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے صاحبان ایمان تمہیں تمہارے لیے بنایا گیا ہے. تمہیں تم پر فرض کیا گیا ہے. تم اپنے آپ کو سنبھالو بس. ساری دنیا کی فکر اس وقت اچھی لگے گی جب تم نے اپنے آپ کو قابو میں کر لیا ہو. تم اپنے آپ کو سنبھالو. سب کا خیال تو ہے، سب کے عیب اور ثواب تو مجھے نظر آ رہے ہیں، سب کی برائیاں اور سب کی خامیاں تو مجھے نظر آتی ہیں، مگر خود کو میں خود کے آئینے میں نہیں دیکھتا. اور جب میں خود کو خود کے آئینے میں دیکھوں گا تو پھر مجھے دوسروں سے زیادہ اپنی تکلیف لگ جائے گی. جی توجہ کر رہے ہیں آپ؟ انسان کو بنا کے انسان کے حوالے کر دیا. مجھے اپنے اوپر غور کرنا ہے. بس جتنا انسان اپنے اوپر غور کرتا چلا جائے گا تو پھر دوسرا مرحلہ آئے گا کہ اب انسان کو کس کے حوالے ہونا چاہیے. جی میں اپنے اوپر غور کروں. میرے مولا فرما رہے دروں میں، صحراؤں میں، بیابانوں میں اور بڑے بڑے پہاڑوں پر جا کر اللہ کو نہیں ڈھونڈو، اپنے اوپر غور کرو. تم بہت بڑے لوگ ہو، تم بہت بڑا وجود رکھتے ہو. اپنی قدر پہچانو، اپنے آپ کو جانو. اللہ نے تمہیں بہت بڑا مقام دیا ہے. تم 6 فٹ کے نہیں ہو، ساری کائنات تمہارے اندر سما دی ہے. وہ جو پوری دنیا میں ہواؤں کا نظام ہے، تمہارے اندر تنفس کا نظام ہے. جو وہاں پہاڑوں کے ذریعے زمین کو ٹھہرایا ہوا ہے، تمہارے یہاں ہڈیوں کے ذریعے تمہیں ٹھہرایا ہوا ہے. جو وہاں فصلوں کا نظام ہے، تمہارے اندر بالوں کا نظام ہے. وہاں جو چاند سورج کا نظام ہے، تمہارے اندر آنکھوں کا نظام ہے. وہاں جو دریاؤں کا نظام ہے، تمہارے اندر خون کی روانی کا نظام ہے. وہ جو ساری کائنات میں تھا وہ تمہارے اندر ہے. تم کہاں ڈھونڈنے نکل گئے؟ تم اپنے آپ کو دیکھ لو بس. اور عزیز و جوانوں کا مجمع میری مجلس میں میرے لیے افتخار ہے، میری عزت ہے کہ جوان تعداد میں زیادہ ہیں. جوان کی ایک خاص کیفیت ہوتی ہے، وہ ہے حسن بینی. آئینے کے سامنے کھڑا ہونا، ہیئر اسٹائل، ڈیزائن، فیشن، یہ جوانوں کی زندگی کا حصہ ہے. جوان کی بات کر رہا ہوں، لڑکے لڑکی کی بات نہیں کر رہا. اور اگر یہ جوانی کا تقاضا ہے تو یہ فطری ہے، اور فطری ہے تو اللہ نے بنایا ہے. اور جب اللہ بنائے گا تو نظام بھی وہی دے گا. اللہ نے بھوک کا جذبہ دیا ہے تو وہ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے کھانے کا انتظام کرتا ہے، غذا کا انتظام کرتا ہے. اللہ نے اگر پیاس کا جذبہ دیا ہے تو اللہ ہی پانی کا انتظام کرے گا. اللہ نے اگر سانس لینے کی صلاحیت دی ہے تو ہوا کو بنائے گا. اللہ خود انتظام کرے گا. اگر یہ حسن بینی فطری ہے تو پھر یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے. جملہ ہدیہ کروں گا. اور فطریات، پیاس فطرت، بھوک فطرت، جنسی تسکین فطرت، حسن بینی فطرت، جو فطریات ہیں، جب فطریات بے لگام ہونے لگے، بڑی بڑی عنایت آپ کی توجہات کا شکر گزار ہوں. پیاس فطرت ہے، یہ فطرت اگر بے لگام ہونے لگے تو پھر یہ ہر چیز پینے کو تیار ہو جاتا ہے. بھوک فطرت ہے، اگر یہ فطرت بے لگام ہونے لگے تو یہ ہر چیز کھانے لگتا ہے. جنسی تسکین فطرت ہے، اگر یہ فطرت بے لگام ہو جائے تو یہ ہر اس چیز کو دیکھتا ہے جسے نہیں دیکھنا. اگر یہ ساری فطریات ہیں اور فطریات بے لگام ہونے لگے، جملہ ہدیہ کروں گا، فطریات کی بے لگامی کو بچانے کے لیے، فطریات کی بے لگامی کو لگام دینے کا نام شریعت ہے. یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، اس کے کھانے سے یہ ہو جائے گا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل.
بھائی اگر تھکے نہیں بیٹھے تو مجھے ایک منزل اور آگے آنے دیجئے. حضرت خضر نے حضرت موسیٰ کے ساتھ ایک جوان کو قتل کر دیا, کشتی میں سوراخ کر دیا, گرتی ہوئی دیوار کو بنا دیا. حضرت موسیٰ ساتھ چلنا چاہ رہے تھے تو حضرت خضر نے فرمایا لن تستطیع معی صبرا, آپ صبر نہیں کر پائیں گے میرے ساتھ رہنے میں. فرمایا نہیں میں صبر کروں گا. کہا چلیے. چلے تو کشتی میں سوراخ کر دیا. انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا, ایک آدمی کی, ایک مالک کی کشتی کو آپ نے عیب دار بنا دیا. فرمایا میں نے کہا تھا نا تمہیں صبر نہیں ہے. کہا نہیں اب نہیں پوچھوں گا. جی کچھ اور آگے بڑھے تو ایک دیوار گر رہی تھی. کہا میرے ساتھ دو. گرتی ہوئی دیوار کو اور تعمیر کر کے اسے جو گر گئے تھے اس کو ٹھیک کر دیا, سیدھا کر دیا. کہا یہ کس کی تھی؟ کہا میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ میں صبر نہیں ہے. کہا نہیں اچھا اب نہیں پوچھوں گا. آگے چلے تو ایک جوان کو مار دیا, قتل کر دیا. توجہ چاہوں گا. کہا آپ نے ایک آدمی مار دیا. فرمایا اب میں تمہیں ساتھ نہیں رکھوں گا, اب اس سے زیادہ تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے. تو میں بتا دیتا ہوں کہ میں نے کشتی میں کیوں سوراخ کیا, دیوار کیوں بنائی, اور یہ لڑکا کیوں مارا میں نے. وہ حضرت خضر نے حضرت موسیٰ کو بتا دیا. لڑکا کیوں مارا, جوان کیوں مارا؟ فرمایا یہ بڑا ہو کر ماں باپ کا نافرمان ہوتا اور یہ گناہوں میں مبتلا ہوتا, تو ہم اسے اس مرحلے تک نہیں جانے دے رہے. میرا سوال یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب تو کم سے کم ہے نا, ایک جلوہ قرآن نے دکھا کر ہمیں بتا دیا کہ اگر کسی کی زندگی میں گناہ آنے والے ہوتے ہیں تو یہ کہ اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ کسی بیماری کی وجہ سے اور کسی موت کی وجہ سے گناہ سے بچا لیتا ہے. جی یہ اس بات پہ اور غور کیجئے گا, میں نے صرف اشارہ کیا ہے. میرا سوال یہاں پر یہ ہے, شریعت کا جملہ میں نے کہا ہے, میرا سوال یہ ہے کہ اس نے ابھی گناہ کیا تو نہیں تھا. میرے مولا علی نے جب دیکھا ابن ملجم کو فرمایا یہ میرا قاتل ہے. چاہنے والوں نے کہا مولا مار دے. فرمایا گناہ ہی نہیں کیا ابھی اس نے مجھے مارا ہی نہیں ہے تو کیسے مار دو گے, جرم سے پہلے سزا کیسے دے دو گے. میرا سوال یہ ہے, بڑی محنت کے بعد جملہ کہنے جا رہا ہوں, جتنی میری فہم ہے, جتنا میری سوچ ہے, میں اس کے مطابق بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے, وہاں گناہ نہیں کیا تھا, حضرت خضر نے مار دیا. اسے کہتے ہیں ولایت, اسے کہتے ہیں ولایت. یہاں گناہ نہیں کیا تھا اور پھر بھی مولا علی نے کہا نہیں مارنا اس لیے کہ گناہ نہیں کیا ہے. بس جملہ کہنے دیجئے, خضر بھی اللہ کا نمائندہ, اللہ کا ولی ہے, علی بھی اللہ کا ولی ہے. دونوں میں فرق یہ ہے, ایک ولایت کو استعمال کرتا ہے, ایک شریعت کو استعمال کرتا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. غور فرمایا آپ نے. دیر ہو گئی ہے تھوڑی سی. بس عزیزان گرامی, میں بھی اس نیت کے ساتھ, ایک نیت میری یہ بھی ہے کہ جتنا مولا کا ذکر کروں گا اتنا ہماری جو خاص حاجات ہیں اللہ اس پہ ہمارے اوپر کرم کرے گا, اور اس کے اثر ہیں, اس کے اثرات ہیں, اور یہ ذکر تو ہم سے نہیں چھٹے گا, یہ ذکر تو اور بڑھے گا. تھوڑا سا اور معلومات بڑھنے دیجئے. یہ رستوں کی رکاوٹوں کو جی اگر متحمل ہو تو جملہ کہوں, جب کاروان اولیاء چلتا ہے تو سگان راہ ویسے ہی بھونکنے لگتے ہیں. لہذا اپنے سفر کو جاری رکھیے, اپنے کاروان کو جاری رکھنا ہے, مڑ کے دیکھنا نہیں ہے, آگے بڑھنا ہے. شمسی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, قومیات کی شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں, منور بھائی, موسیٰ بھائی اور شخصیات تشریف فرمائیں. 2 سال پہلے جب کراچی میں بے گناہ بے خطا فلانا فلانا نعرہ لگا, وہاں سے شروع ہوا ہے کام. پھر 6 مہینے پہلے جناب زہرا کو کہا گیا کہ خطا پڑھیں, وہاں سے کام شروع ہوا ہے. پھر کہا گیا حضرت ابو طالب معظم بن نار ہیں, معاذ اللہ دوزخ میں ہیں اور کافر تھے معاذ اللہ.
وہاں سے بات آگے بڑھی ہے. آپ سے زیادہ مجھے اس وقت کوئی اور سن رہا ہے. لبیک، باہر والے بھی. بلند تر صلوات پڑھیں گے محمد و آلہ. ہم اپنے یہاں موجود غیر ذمہ داروں کے پشت پر نہیں کھڑے. ہم فرد کو قربان کر سکتے ہیں، ملت کو قربان نہیں کر سکتے. جو غیر ذمہ دار خطیب یا ذاکر یا بیان کرنے والے علماء، کوئی بھی غیر ذمہ دار ہو، ہم اس کے ساتھ نہیں کھڑے، اور نہ آپ کو راضی کرنے کے لیے ایسا بول رہے ہیں. پہلے تو آپ اپنا تعارف کروائیے کہ آپ کو کس نے یہ پاور دیا ہے کہ جس کو چاہے مسلمان بولے اور جس کو چاہے کافر بول دیں. آپ ہیں کون؟ ہم تو آپ پر ابھی تک مطمئن نہیں ہیں. اگر کوئی اتھارٹی ہے تو وہ ہم ہیں، اگر کوئی پاور رکھتا ہے تو وہ ہم ہیں، اس لیے کہ ہم ان سے جڑے ہوئے ہیں جہاں قرآن اترا ہے. ہم وہاں جڑے ہوئے ہیں کہ جہاں زبان چسائی ہے نبی نے اپنے بچوں کو. لہذا آپ کون ہیں جو آپ طے کریں گے؟ اچھا ہم تو طے نہیں کریں گے. آپ کون ہیں جو طے کریں گے؟ میں اداروں کو متوجہ کر رہا ہوں، کسی طرح کا دعویٰ نہیں رکھتا لیکن غیر ذمہ دار بھی نہیں ہوں. الحمدللہ پاکستان میں کوئی سنی شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے. غیر ذمہ دار اگر یہاں پائے گئے ہیں تو غیر ذمہ دار ہر مکتب اور مسلک میں پائے گئے ہیں. سب کے کلپس موجود ہیں، سب کا ریکارڈ موجود ہے. اس بنیاد کے اوپر ماحول خراب کرنے کی اجازت نہ دیجیے. اور عزیزان گرامی توجہ کیجئے، پاکستان ایک ایسے موڑ پر آ کر کھڑا ہوا ہے جہاں اسے ترقی نظر آ رہی ہے. پاکستان چینج اور بلاک کی طرف ہے، چینج آف بلاک کی طرف ہے، نئے دوستوں کی تلاش میں. جب 4 پرانے دوستوں میں 5واں نیا دوست آ رہا ہوتا ہے تو 4 کے دل چھوٹے ہو رہے ہوتے ہیں. پاکستان کے پرانے دوستوں کے دل چھوٹے ہو رہے ہیں. میں ملت جعفریہ کی طرف سے، پاکستانیوں کی طرف سے، سنیوں کی طرف سے، شیعوں کی طرف سے عرض کروں گا کہ پرانے دوستوں سے دشمنی تو نہیں ہو رہی. نئی دوستوں کو بنا کے بنانے دیجئے، نئے دوستوں کے ساتھ رہنے دیجئے، ہمیں ہمارے ملک کو آگے بڑھنے دیجئے، پڑوسیوں کے ساتھ ہمیں جینے دیجئے، پڑوسیوں کے ساتھ ہمیں رہنے دیجئے. ایک عرب ملک کا سفیر روزانہ کی بنیادوں پر سیاستدانوں سے ملاقاتیں کر رہا ہے. میرا تو سوال اس کے بارے میں ہے کہ وہ کون ہے؟ نہیں، سنی بھی لڑے تو خوش نہیں ہونا ہے مجھے. شیعوں سے بات کر رہا ہوں. اگر سنی میں بھی اختلاف ہو رہا ہو، یہ تکلیف کی بات ہے. وہ دونوں بھی مسلمان ہیں، وہ بھی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں. اور سنی شیعہ، میری بات سن لیجئے، میں بات پوری کروں تو اچھے نعرے لگائیے. میں بات پوری کروں تو افتخار دوبارہ لگانا نعرے، تمہارا دل چھوٹا نہیں ہو جائے. جی توجہ ہے. سنی کے لڑتا ہوا دیکھنا بھی ہمیں اچھا نہیں لگے گا. ہم نہیں پسند کرتے کہ سنی میں لڑائی ہو. واللہ میں شرعی قسم ممبر حسینی پر بیٹھ کے کھا رہا ہوں، کسی کو راضی کرنا بھی میرا مطلب نہیں ہے. جب سنی میں اختلاف ہو رہا ہوتا ہے مجھے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کا اثر پاکستان کے اور شہریوں پہ بھی جائے گا. ہندو بھی پھر پریشان ہوگا، عیسائی بھی پھر پریشان ہوگا، شیعہ بھی پھر پریشان ہوگا. اختلاف، جھگڑا، لڑائی، تناؤ، کھچاؤ کسی کے حق میں اچھا نہیں ہے. لہذا اس وقت پاکستان کو غیر مستحکم بنانے کا کام ہو رہا ہے. میں اداروں سے مخاطب ہوں کہ سمجھے سازشوں کو. اگر یہ قصہ آپ کے پاس، مجھے پتا ہے کہ اداروں کے لوگوں کے پاس یہ جا کے رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، فریادیں کر رہے ہیں، اور ایسی اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کو متاثر کرنے والا لہجہ اپنا رہے ہیں.
تو آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس ملک کے اندر حضرت ابو طالب کو بھی کافر کہا جاتا ہے. اس ملک کے اندر جناب زہرا کی توہین بھی ہوتی ہے. اس ملک میں یہ کہہ کر کے فلاں بے خطا تھا، کیا مطلب دے رہے ہو؟ کیا مولا علی خطا پر تھے؟ وہ مولا علی سے لڑا تھا، وہ بے خطا تھا، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ بے گناہ تھا، بے خطا تھا، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس ملک میں خدا کے واسطے میں آپ عزیزوں کے توسط سے پیغام دے رہا ہوں، یہودی آج بہت خوش ہوگا، صہیونی آج بہت خوش ہوگا، امریکہ لڈو بانٹے گا، اس لیے کہ پاکستان کا سنی لڑ رہا ہے شیعہ سے، اور شیعہ لڑنے کی بات کر رہا ہے سنی سے. خدا کے واسطے سمجھیں اس مسئلے کو کہ مسئلہ کیا ہے. انہوں نے صحابہ کی توہین کی ہے، وہ کہے گا بابا ماشاءاللہ. انہوں نے اہل بیت کی توہین کیا ہے، وہ کہے گا ماشاءاللہ بڑا اچھا کام ہو گیا. ہندوستان میں جب تبرہ ایجیٹیشن ہوا، ظاہر ہے میں تو پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، جب مقدمہ مسلمان جج کے پاس گیا، سنی کے پاس گیا، تو شیعوں نے کہا یہ سنی ہے، ہم اس کا فیصلہ نہیں مانیں گے. جب جج شیعہ رکھا گیا تو سنیوں نے کہا یہ تو شیعہ ہے، ہم اس کا فیصلہ نہیں مانیں گے. تو انہوں نے کہا بھی کیا کریں، کسی ہندو کو لے آؤ، مسلمانوں کے جھگڑے کا فیصلہ کرنے کے لیے کسی ہندو کو لے آؤ. تو وہ ہندو کو لے آئے. انہوں نے کہا جی ہندو یہ فلاں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کے محلے میں فلاں. کہا کس کو لے کر آئیں؟ کہا عیسائی کو لے آؤ. تو عیسائی کو لے آئے. جب عیسائی کو لے کر آئے تو اس نے پوچھا تمہیں ان سے کیا شکایت ہے؟ کہا انہوں نے صحابہ کو برا کہا ہے. کہا تمہیں ان سے کیا شکایت ہے؟ کہا انہوں نے اہل بیت کو برا کہا ہے. کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، تم ان کو برا کہہ دو، تم ان کو برا کہہ دو. اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں انہوں نے ان کو کہا ہے نا، تو تم ان کو کہہ دو. یہ آپ کا فیصلہ ایسے کریں گے؟ اللہ کرے میری بات گئی ہو. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہو رہی. یہ طے ہے کہ علی علی ہیں، یہ طے ہے کہ اہل بیت کی عظمت اہل بیت کی ہے، کوئی قابل مقایسہ نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا، میرے مولا علی کہہ گئے لا یقاس بعلی محمد احد من هذه الامہ. اس امت کے کسی فرد کو اہل بیت کے ساتھ مقایسہ نہ کرنا. کیفا یسوى من جرت نعمتهم، وہ اہل بیت کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جو اہل بیت کے ٹکڑے کھاتے ہو. مگر خبردار، ہم نے عملی طور پر ان لوگوں سے لا تعلقی، کوئی دوغلا پالیسی نہیں ہے. مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ میٹنگوں میں اتحاد کی بات کرتے ہیں، ممبر پہ جا کر کچھ اور کہتے ہیں. نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. سارے شیعہ برابر نہیں ہیں، شیعہ نما بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں. اور پھر مجلسوں کے اندر اور جلوسوں کے اندر اور عزاداری کے اندر صرف شیعہ نہیں ہوتا، مگر ہم انہیں عزیز رکھتے ہیں جو آتے ہیں، اس لیے کہ میزبان ہمیں، شیعہ میزبان ہیں. جو غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرنے والے لوگ ہیں، پیواڑ کی پہاڑی سے لے کے کراچی کے ساحل تک، ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے. ہم نے انہیں سمجھایا ہے، اب بھی سمجھا رہے ہیں، اب بھی ان سے رابطے کر رہے ہیں کہ وہ آئندہ احتیاط کریں اور ایسی باتیں نہ کریں. توجہ ہے. لیکن عزیزو، یہ والا اگر قصہ لیں گے کہ یہاں ایسا ہوا ہے تو وہاں بھی سب کچھ ہوا ہے. اس بنیاد پر اگر اچھا سنیں، میں کسی اور کو سنا رہا ہوں آپ کے ذریعے، سنیں، مجمع دکھا کے ہمیں روب میں نہیں لاؤ. بولیے بلند تر صلوات پڑھیں. ہمیں پتہ ہے تم التجائیں کر کے، دعائیاں دے کے، واسطے دے دے کے مجمع کو لے کر آتے ہو. ہمیں تو مجمع روکنا مشکل ہو جاتا ہے. کوئی انہیں دعوت نامے نہیں دیے گئے جو مجلس میں آئے ہیں. اور ابھی چہلم کے جلوس موجود ہیں. میں الحمدللہ اس مزاج کا آدمی نہیں ہوں، سب کو سب جانتے ہیں. سنی بھائی میرے عزیز ہیں، میری جان ہے. میں سنیوں کے جاتا ہوں، چلتا ہوں، میں خود سنی ہوں.
یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی شیعہ اور وہ سنی نہ ہو؟ جی یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ باتیں شناخت کا ذریعہ تھیں، لڑائیوں کا ذریعہ نہیں تھیں. یہ اللہ نے جو تقسیم کیا ہے اگر ہمیں قبیلوں میں تو یہ شناخت کے لیے ہے، یہ لڑنے کے لیے نہیں تھا. سمجھائیں اداروں کے لوگ ان لوگوں کو. بے تنگ آمد بے جانگ آمد ہم اس سے زیادہ کس حد تک برداشت کریں گے؟ روزانہ کی بنیاد پر نامناسب باتیں ہو رہی ہیں. حد ہو گئی، بس ہو گئی، بس ہے. ہم تمہارے کہنے سے پہلے اپنے ان ذاکرین سے ناراض تھے، ان خطبہ سے ناراض تھے، ان علماء سے ناراض تھے. یہ ذہن میں نہ لائیے گا کہ اگر کوئی امامہ پہنے ہوئے ہے تو ہم اس کے پیچھے کھڑے ہیں. جو پاکستان کا امن خراب کرے گا، جو لڑائی کی باتیں کرے گا، جو بھڑانے کی باتیں کرے گا، کوئی بھی ہو، خبردار پیکنگوں پہ نہ جائیے. ہولیوں کی بنیادوں پر فیصلے نہ کیجیے. کسی ذاکر کے پیچھے نہیں کھڑے تو کسی عالم کے پیچھے بھی نہیں کھڑے ہم. جی ہم تو آپ سے پہلے پریشان تھے. ہم نے اپنے لوگوں کی شکایتیں اور اپنے لوگوں کے لیے کٹہرے سجائے اور عدالتیں لگائیں کہ آ کے یہاں جواب دو تم نے یہ کیسے کہہ دیا. سوال یہ ہے کہ یہ سب جگہ ہوتا ہے، نہیں ہونا چاہیے، غلط ہوتا ہے، پسند نہیں کرتے. مگر یہ جو مسلسل بڑھاوا دیا جا رہا ہے، اور میں پورے پاکستان سے ایک ہفتے میں گھوم کر آیا ہوں، الحمدللہ پورا پاکستان کا سنی سمجھدار اور ہوشیار ہونے کو ثابت کر رہا ہے. مجھے کراچی کے اہل سنت سے بھی توقع ہے کہ ان لوگوں کے بہکاوے میں نہ آنا جنہوں نے پہلے بھی تمہارے علماء کو قتل کروا دیا. شیعوں کے اگر اس ملک میں 10,000 جنازے اٹھے، اور ایسے ایسے جنازے کے جن کا آج بیان ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے، ایسے بڑے بڑے نام، ایسے ایسے آسمان ہم نے زمین میں دبا دیے، ایسے ایسا سونا، زمین سے سونا نکالا جاتا ہے، ہم نے سونا زمین میں دفنایا ہے. نہ تمہارا اس میں بھلا ہے نہ ہمارا، کسی کا بھی نہیں ہے. پاکستان کا نقصان ہے. خدا کے واسطے پاکستان کے ادارے، ریاستی ادارے، فوجی ادارے، حفاظتی ادارے، سلامتی کے ادارے، ان لوگوں کو سمجھائیں. زور کی بنیاد پہ، دھونس کی بنیاد پہ، مجموع کی بنیاد پہ بدتمیزیاں کر کے حد ہوتی ہے. 11 محرم سے لے کر اور آج 22 محرم ہے، 10 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں، اور مسلسل جا کے تھک نہیں رہا ہوں سنیوں کے ہاں، سنی علماء کے ہاں. رابطے کر رہے ہیں ہمارے دوست، ہمارے ساتھی، میٹنگیں ہم کر رہے ہیں مسلسل، شخصیات بیٹھی ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ کسی طرح ماحول کو بہتر کیا جائے. میں توجہ دلاؤں گا کہ مسئلے کو بہتر کریں اور انہیں سمجھائیں. اور میں خود ان سے کہہ رہا ہوں، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کوئی دعویٰ نہیں ہے لیکن غیر ذمہ دار نہیں ہوں. ہم خود ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم خود پریشان ہیں، معاملات کو بہتر کریں گے، معاملات کو سنبھالیں گے، اپنے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، آئندہ تکرار نہیں ہوگی، آئندہ بہتر ہو جائے گا. اور ایسا پہلے بھی ہم پسند نہیں کرتے تھے، آئندہ بھی پسند نہیں کریں گے. لیکن آپ بھی ایک حد میں رہ کر اور ایک حد تک اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیے. اپنی زبانوں کو بھی اپنے بعض لوگوں سے کہیے کہ آپ کے بعض لوگ اپنی زبانوں کو قابو میں رکھیں اور حد سے زیادہ نہ بڑھیں، ورنہ میں تو شاید صبر کر جاؤں گا. ہم نے لاشیں اٹھا کر، غم سہ کر، مجلس کر کے اور مصائب سن کر اور ماتم کر کے وقت گزارا ہے. اور یہی ہماری تشیع کی تاریخ ہے، یہی ہمارا ہنر ہے. ایام عزا عربی زبان کا لفظ ہے. ایام یوم کی جمع، عزا عربی زبان کا لفظ ہے. تعزا یعدا، عزا یعنی صابرہ. ایام عزا یعنی ایام صابرہ. عربی کی کا ترجمہ کر رہا ہوں. ایام عزا یعنی ایام صبر. ہم ان ایام میں صبر ہی تو کرتے ہیں، ورنہ امام حسین کو مارنے والے اور ان مارنے والوں کے چاہنے والے ہمیں پسند نہیں ہے، مگر ہم صبر کرتے ہیں. حضرت مختار نے فرمایا ایام عزا آئیں تو اتنا حسین پہ رو کہ جو غصہ ہے نا، جو جذبہ ہے نا، وہ تمہارے سینے میں جمع ہوتا رہے. اور جب یہ غصہ، یہ جذبہ جمع ہو جائے تو مہدی کے انتظار پہ نکالنا.
جب وہ ظہور کریں تو اس جذبے کو اس وقت نکالنا. تو ہم تو غصے جمع کر رہے ہیں اپنے آباء و اجداد سے کہ جب امام آئیں گے، جب امام کا ظہور ہوگا تو ہم اپنا غصہ نکالیں گے. اور غصہ کسی معصوم کی سرپرستی میں نکالنا ہی تو اطاعت و شیعت ہے. چلیے کچھ دیر کے لیے قافلہ کوفہ کی راہوں میں ہے. 15 محرم کو کوفہ چھوڑ چکا ہے قافلہ، مگر ابھی شام پہنچا نہیں ہے. ایام زینبیہ بھی ہیں، ایام سجادیہ بھی ہیں. کربلا سے جب چلے تھے نا تو چلے تو گئے مگر دل وہیں چھوڑا ہے. اجرکم اللہ. ایک بیٹی تھی جو مڑ مڑ کے بابا کا لاشا دیکھ رہی تھی، ایک بہن تھی جو بھائی کو مڑ مڑ کر دیکھ رہی تھی. سنیں گے عزیزارو. اور ایک بیٹا تھا جب بابا کے لاشے پر آیا تو لاشا دیکھ کر حال متغیر ہونے لگا. یہ تو امام وقت ہے نا. جناب زینب نے دیکھا کہ زین العابدین کی روح پرواز کرنے کو آیا تو میری بیوی نے خود کو سواری سے گرا دیا. جیسے ہی پھوپھی کو گرتے ہوئے دیکھا آگے بڑھے، سہارا دیا. فرمایا پھوپھی اماں یہ کیا ہوا؟ فرمایا پہلے تم بتاؤ تمہارا کیا حال ہے. فرمایا 2 قدم آگے آئیے اور بابا کا لاشا دیکھیے اور پھر مجھ سے پوچھیے گا کہ میرا کیا حال ہے. اللہ کسی بہن کو بھائی کا ایسا لاشا نہ دکھایا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہیں. جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں اہل بیت دعا دیتے ہیں. جناب زینب دوسری ظاہرہ ہیں امام حسین کی. جب آئی ہے نا بھائی کے لاشے پہ تو بھائی کا لاشا پہچانا نہیں جا رہا تھا. مقتل کا سخت جملہ کہوں جو رونے آئے ہیں. اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے. جناب زینب سے امام حسین کا لاشا پہچانا نہیں جا رہا تھا، امام کی پسلیت کمر سے نکل رہی تھی. اجرکم اللہ. آواز دے کر کہا انت اخی زینب، کیا تم ہی زینب کے بھائی حسین ہو؟ اور پھر مدینے کی طرف رخ کر کے کہا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ ملک السما. اے نانا رسول، آسمان کے فرشتے آپ پر سلام کرتے ہیں. وہذا حسین، یہ ہے وہ آپ کا حسین. مرمل بالدماء، جو خاک اور خون میں غلطان ہو گیا. مسلوب الامامۃ والرداء، جس کا امامہ اتار کر لے گئے، جس کی ردا ابا اتار کر لے گئے. مقطع الاعضاء، جس کے اعضاء کو قطع کر دیا. اور پھر یہ کہہ کر آواز دی نانا و بناتک سبایا، نانا آپ کی بیٹیوں کو اسیر کر لیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مجھے چند منزلیں لینی ہیں. ایام رونے کے ہیں، گریے کے ہیں، پرسے کے ہیں. مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، چند منزلیں مجھے گزارنے دیجئے. عزادارو آیت اللہ نظری منفرد نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک ظالم خیمے لوٹ رہے تھے تو لوٹنے آیا اور اس نے لوٹتے ہوئے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم نے تو سب لوٹ لیا، مجھے تو لوٹنے کو کچھ نہیں مل رہا. وہ کبھی اس خیمے میں جاتا تھا، کبھی ادھر جاتا تھا، اسے کچھ نہیں ملا. تو ایک لوٹنے والے سپاہی سے کہا کہ تم نے تو سب لوٹ لیا، مجھے کچھ نہیں ملا. تو اس نے کہا حسین کا لاشا لوٹا جا رہا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آوازوں کو آزاد کریں گے. وہ کہتا ہے میں جب حسین کے لاشے پر پہنچا تو حسین کا بدن بھی لوٹا جا چکا تھا. حسین کا بدن بھی لوٹا جا چکا تھا. میں حسین کا بدن دیکھ کر جانے لگا تو میری نگاہ گئی کہ حسین نے ایک پھٹا ہوا کرتا پہنا ہوا ہے. میں نے غور سے دیکھا، وہ ظالم کہتا ہے میں نے غور سے دیکھا تو میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اس کرتے کی تو کوئی قیمت نہیں ملے گی. پھٹا ہوا کرتا ہے، اس کی قیمت کیا ملے گی؟ تو ایک دم میری نگاہ گئی کہ حسین نے اس کرتے کو روکنے کے لیے، اس پیرہن کو روکنے کے لیے کمر میں پٹکا باندھا ہوا ہے. تو کہنے لگا مجھے خیال آیا اس پٹکے کی قیمت مل جائے گی. میں جب حسین کے برابر میں بیٹھا تو 2 گرہیں لگی ہوئی تھی اس پٹکے پہ. آیت اللہ نظری منفرد قصہ کربلا میں لکھتے ہیں کہ اس پہ 2 گرہیں لگی ہوئی تھی. میں نے اس گرہ کو کھولنا چاہا
تو حسین کا ہاتھ اٹھنے لگا. ہاں حسین کا ہاتھ اٹھنے لگا. کہا مجھے تعجب ہونے لگا کہ حسین کا ہاتھ اٹھ کیسے رہا ہے. ان کے تو گردن کاٹ دی, ان پہ تو گھوڑے دوڑا دیے. انہوں نے ہاتھ اپنا اٹھایا اور گرہ پر رکھ لیا. کہتا ہے میں نے پوری طاقت لگائی کہ حسین کا ہاتھ ہٹاؤں, مگر مجھ سے حسین کا ہاتھ نہیں ہٹتا تھا. جو اب تک نہیں روئے ہیں یہ جملہ سنیں, مجھ سے اللہ کرے برداشت کر, مجھ سے اللہ کرے بیان ہو جائے. وہ کہتا ہے میں نے پوری طاقت لگائی کہ حسین کا ہاتھ ہٹاؤں, مگر مجھ سے حسین کا ہاتھ ہٹ نہیں رہا تھا. میں نے خنجر نکال کر حسین کا ہاتھ کاٹ دیا.